اللہ عز و جل نے امام ابو حنیفہ کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے. آپ کی درسگاہ سے بڑے بڑے امام پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، جس میں سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بہت بڑے محدث ہیں، جو اپنے وقت کے محدث ہوئے، اور اللہ نے ان کو وہ مقام دیا جو ان کے بعد پھر اللہ کے حکم سے کسی کو نصیب نہ ہوا. تو ان کا آج تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں. محدث نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تہذیب الاسماء واللغات. اس میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کا انہوں نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ وہ امام جس کی امامت و جلالت پر ہر باب میں عموماً اجماع کیا گیا ہے، یعنی کہ ائمہ حدیث جو ہیں وہ یہ ایک ایسا امام ہے جس پر وہ سارے جمع ہیں کہ واقعی یہ اپنے فن علم الحدیث میں کمال پر تھے. اور یہ وہ آدمی ہیں کہ اگر کسی مجلس میں ان کا ذکر کیا جائے تو خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ نے وہ مقام دیا تھا، اور ان کی محبت سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس سے محبت کرنا ان لوگوں سے محبت کرنے کے مترادف ہے کہ جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کی قربت اور ان کی صحبت اپناؤ تاکہ تمہارے ایمان میں بڑھوتی ہو. یہ وہ لوگ ہیں. تو امام نووی ان کو اس زمرے میں ان الفاظ پہ اپنی کتاب میں یاد کرتے ہیں. اور یہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ محدثین نے ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا ہے. یعنی امیر المؤمنین فی الحدیث جو ہے وہ فن حدیث میں سب سے ٹاپ لیول کس جو رتبہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے اس کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں. اچھا، ایک موقع پر ان کے شاگردوں میں سے ایک شخص نے حضرت امام سفیان ثوری کی موجودگی میں، جو اپنے وقت کے ایک مشہور محدث ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک کو عالم المشرق کے لقب سے مخاطب کیا. تو حضرت امام سفیان ثوری جو ہے وہ جلال میں آ گئے. انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، عالم المشرق؟ بلکہ وہ تو عالم المشرق والمغرب ہے، یعنی مشرق و مغرب کا عالم ہے. تم اس کو مشرق کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہو؟ اس کا علم تو بہت بڑا ہے. اچھا، امام احمد ابن حنبل کا قول ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کے زمانے میں ان سے بڑھ کر کسی نے حدیث کی تحصیل میں کوشش نہیں کی. تو یہ امام احمد ابن حنبل سے بھی بہت عرصے پہلے گزر چکے ہیں. اچھا، خود عبداللہ ابن مبارک کا بیان ہے کہ میں نے 4000 شیوخ سے حدیث سیکھی، جن میں سے 1000 سے زیادہ روایت کی. سبحان اللہ. صحیح بخاری اور مسلم میں سینکڑوں حدیثیں ایسی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے مروی ہیں. یہ امام بخاری کے دادا شیوخ میں سے ہیں، یعنی امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ فن روایت کے بہت بڑے محدث ہیں کہ الفاظ نہیں ہیں علماء کے پاس ان کے جو کام ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. انہوں نے بہت تصانیفات کی، بہت کتابیں لکھی، لیکن افسوس آج ان کا پتہ نہیں، کیونکہ اس زمانے میں پبلیکیشن پریس وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی. لیکن ان کے کام سے جو باقی لوگوں نے استفادہ حاصل کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کام کتنا عظیم تھا. اچھا، ان کے فضل و کمال اور زہد و تقوی نے اس قدر لوگوں کو مسخر کر لیا تھا کہ بڑے بڑے عمراء اور سلاطین کو وہ رتبہ حاصل نہ ہوا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلفائے راشدین میں ہارون الرشید، وہ ایک بہت بڑا آدمی تھا، بڑا روب تھا، بڑا دبدبہ تھا اس کا، وہ رقہ گیا. اسی زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی رقہ پہنچے. تو ان کے آنے کی جب خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ دوڑے، اور اس قدر ایک جم غفیل جمع ہوا، اس قدر کشمکش ہوئی کہ لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ گئیں کہ سب حضرت عبداللہ ابن مبارک کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے تدریس اور علم اور مصافحہ اور صحبت حاصل کرنے میں لگے تھے. ہزاروں آدمی آئے. ہارون الرشید کی ایک حرم تھی جو برج کے غرفے سے تماشا دیکھ رہی تھی، یعنی کہ جو غرفہ کہتے ہیں عربی زبان میں، غرفہ جو ہے وہ کمرے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور برج سمجھ لیں تو یوں سمجھ لیں کہ ایک بالکونی میں کھڑی تھی اور یہ تماشا دیکھ رہی تھی. اس نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو بڑی حیرت زدہ ہوئی اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے، یہ لوگ کیوں دوڑے چلے جا رہے ہیں، ان کی جوتیوں کی بھی ان کو فکر نہیں ہے. تو لوگوں نے اسے بتایا کہ خراسان کا ایک عالم آیا ہے جس کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے. تو
تو وہ فوراً بول اٹھی کہ حقیقت میں تو اس سلطنت کا بادشاہ پھر یہی آدمی ہے، حقیقت میں اس سلطنت کا بادشاہ ہارون الرشید نہیں ہے، یہ آدمی ہے، کیونکہ ہارون الرشید کی حکومت میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے تو پولیس اور سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس آدمی سے ملنے کے لیے لوگ خود دوڑے چلے آ رہے ہیں، تو دراصل حاکم تو یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں، اور امام صاحب کے ساتھ ان کو خاص خلوص تھا، ان کو اعتراف تھا کہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے فیض سے حاصل ہوا۔ اسی معاملے میں ان کا ایک مشہور قول بھی علماء نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے ذریعے سے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں ایک عام آدمی سے بڑھ کر کچھ نہ ہوتا۔ تو یہ بڑے احسان مند تھے۔ یہ 118 ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 181 ہجری میں ہوئی، اور علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مقام حیت میں ان کی وفات ہوئی اور مقام مرو میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ ان کا ایک مختصر احوال ہے، انشاءاللہ پھر تفصیل سے کبھی عبداللہ ابن مبارک کا ذکر کریں گے۔